بہت سے لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام دھرم 1400 سال پہلے آیا. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا اللہ نے ایک ہی دین بھیجا، ایک ہی دھرم بھیجا، وہ ہے امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے، لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ صرف اپنے وقت کے لیے محدود تھے اور اپنے لوگوں کے لیے تھے. اور جب بھی پیغمبر بھیجے، جب بھی کتاب نازل ہوئی، لوگوں نے کتاب کو بدلا اور اس میں تبدیلی لائے اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا، ایک نیا دین پیدا ہو گیا. تو اللہ نے ایک نئی کتاب بھیجی، نیا پیغمبر بھیجا، لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا. پھر چند سال کے بعد 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال کے بعد اس میں تبدیلی آئے، لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے اسے بدلا اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا، ایک نیا دھرم پیدا ہو گیا. اس طریقے سے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب، آخری وحی قرآن مجید 1400 سال پہلے بھیجی. لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے پیغمبر بھیجا، ہر قوم میں، تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ مجھے پیغام نہیں ملا. انڈیا میں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، نام سے ہم ان کا ذکر نہیں جانتے. کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے، لیکن پھر ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر ٹیچر چاہے تو سارے اسٹوڈنٹ کو پاس کر سکتا ہے، لیکن ٹیسٹ کیا؟ ٹیسٹ یہ وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. ایک نمبر 2، بھائیوں کے شعبے میں سینٹر میں جو مائک رکھا گیا ہے، اس میں کوئی بھائی غیر مسلم ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے. ہاں، میرا نام راجو شرما ہے، میں کنسٹرکشن لائن کا کام کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، میرا سوال کچھ الگ ہے. میں شروع سے مسلم سماج کا بہت ہی عزت کرتا ہوں، یعنی کہ مطلب درگاہ وغیرہ جو ہے نا، میں پہلے سے بہت مانتا ہوں. مطلب جہاں جہاں آپ کا درگاہ ہے میں سب درگاہ پہ جاتا ہوں، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، مطلب ہر جگہ جہاں مسلمان کا تعداد لگا ہوا رہتا ہے میں وہاں ہر درگاہ پہ جاتا ہوں. یعنی کہ درگاہ کا جو لال دھاگا رہتا ہے وہ بھی میں ہاتھ میں بہت باندھا ہوں، پہلے گلے میں بھی لٹکایا ہوں. پھر بعد میں کیا ہوا، میرے کو ایک کلکتہ کا معظم حسین نام کا ایک لڑکا ملا، جنہوں نے مجھے کہا کہ جب پہلے تم مٹی کا بنا ہوا، پتھر کا بنا ہوا بتوں کا جیسے پوجا کرتے تھے، وہ جیسے شرک تھا، تو یہ جو درگاہ جانا، چادر چڑھانا، ہاتھ میں لال دھاگا باندھنا، گلے میں لٹکانا، یہ بھی شرک ہے. تو میں بولا، میں پھر جہاں پر تھا پھر میں وہاں پر ہی آیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے، کوئی ایسا سوال کیجئے جو اختلافی نہ ہو. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بھائیوں سے کہ کسی کوئی دوسرا ساتھی اگر کھڑا ہو وہاں دوسرا سوال کرنے کے لیے تو ان کو موقع دیا جائے، ورنہ پھر ہم مائک نمبر 4 کی طرف بہنوں کے شعبے میں آ جائیں گے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا بچپن میں ایسا ہوا تھا، میرا کچھ مطلب زخم. پلیز مائک نمبر 4 سے اگر کوئی سوال ہو، کوئی غیر مسلم خاتون ہو تو ان کو موقع دیا جائے. اور ڈاکٹر صاحب، میں جاننا چاہتا ہوں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جو میں اسلام میں چلوں تو جیسا آپ کو میں بتایا، یہ جو درگاہ وغیرہ یہ میں مان کے چلوں کہ نہیں چلوں، میں آپ کا منہ سے جاننا چاہتا ہوں. جیسے خدا نے آپ کو چنا ہے نا، تو آپ مجھے بتا دیجئے. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے بھی سوال پوچھا تھا اور میرا ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کس نے کہا وہ پہلے بت پرستی کرتا تھا، پھر کہا کہ درگاہ میں جانے لگا، تو وہ پوچھنا چاہتا ہے درگاہ کے بارے میں. میں نے قرآن مجید پڑھا ہوں، قرآن مجید میں مجھے کوئی بھی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہے دھاگا باندھنا چاہیے. قرآن مجید میں کئی بھی آیت نہیں جس میں لکھا ہے درگاہ جانا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ قبر پہ جاؤ، قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت کا احساس ہوگا کہ آپ آخرت میں کہاں آئیں گے. اسی لیے قبر پہ جانا اچھی بات ہے. آپ اس شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں. You can pray for him, but you cannot pray to him or through him. آپ جب کسی کے قبر پہ جاتے ہیں
تو قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اس کو یا اس کے ذریعے نہیں کر سکتے. کشمیر سنگھ جی ہاں, گردوارا ماہیتان ہیڈ گرنتھی. آپ کے سوالات نالج بہت اچھا ہے. میرا ایک آپ کے دھرم کے بارے میں پرمنتی ہے کہ آپ کا دھرم, ہمارا دھرم شبد کا پجاری ہے. آپ قرآن کو, ہم گرو گرنتھ صاحب کو شبد کو مانتے ہیں, اور آپ کے ہی دھرم میں کچھ ایک مورتی پوجا کا بھی جو ودھان ہے نہیں ہے, پرنتو کچھ ایک آدمی یہ مورتی نہیں بنائی کہ اس کی قبر کے روپ میں جو ہے مزار کے روپ میں اس کو مانتا دے دی. آپ مورتی کھڑی پوج لو اور پڑی پوج لو, تو ایک بات ہی ہے. کیا یہ جو ہے دھرم کے الٹ نہیں ہے؟ اس بارے آپ روشنی پائیں. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا, اور ہم اس سوال کو دہرائیں گے. اگر سوال کو سمجھنے میں کچھ غلطی ہوگی تو آپ سیدھا کر لینا. بھائی صاحب نے پوچھا کہ بت پرستی غلط ہے, ان کے مذہب میں بھی غلط ہے, ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے. آپ بت کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو, تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے کیا نہیں, وہ آپ کا سوال تھا. مزار پہ جانا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو, قرآن اور حدیث کو دیکھو. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ. یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے, اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے. مزار کو پوجنا غلط ہے, حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے, یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے, اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے, تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر, تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں. آستے آستے تبدیلی آ رہی. تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام, ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں, مسلمان بھائیوں, مزار پہ جانا بالکل غلط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ. اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں, تو اللہ پہ اور یقین کریں گے, آخرت پہ یقین ہوگا. تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے. جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو, ان کو دعا نہیں کر سکتے. یو کین پرے فار دیم, ناٹ ٹو دیم. مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے, ان کو دعا نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے, اچھا شخص تھا, اس کے لیے دعا کر سکتے اللہ اسے جنت فردوس دے, انہیں نعمت دے, انہیں معاف کرے, وہ تک ٹھیک ہے. لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں میرے نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو, یہ بالکل حرام ہے. شفا, قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا. شفا مطلب سفارش, وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو ختنے کے ساتھ کیوں نے پیدا کیا؟ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. انہوں نے کہا کہ لڑکے کی ختنہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کیا نہیں, اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کیا نہیں. مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی. زہر, آپ پوچھیں گے کہ زہر پینا حرام ہے, تو اللہ نے زہر کیوں بنائی؟